آج میں اپنے چینل اردو ہے جس کا نام پر ٹی جی ٹی اردو کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی خصوصیات اس کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے بی اے اور ایم اے کے طالب علم کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے اور این ٹی اے نیٹ اردو کے سلیبس میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ ہے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن میں فی الحال ٹی جی ٹی کے لوگوں کا پیپر ہونے والا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لے کر میں آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں دبستان دہلی و دبستان لکھنؤ میں جو شعراء ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں جو شعراء ہیں ان کے نام یہاں پہ دبستان دہلی میں جو ہیں میر تقی میر ہیں، سودا ہیں، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، سوز، نصیر، غالب، مومن، ابراہیم ذوق، بہادر شاہ ظفر، نواب مصطفیٰ خان شفتہ اور مولانا الطاف حسین حالی اور آزاد اور داغ وغیرہ، یہ دبستان دہلی کے شعراء میں ان تمام لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دبستان لکھنؤ کے جو شعراء ہیں انشاءاللہ خان شاہ ہیں، جرات ہیں، مصحفی ہیں، آتش، ناسخ، انیس، دبیر، میر حسن نسیم یعنی دیا شنکر نسیم، مرزا شوق لکھنوی اور جعفر علی حسرت وغیرہ، غلام حمدانی مصحفی، یحییٰ امان قلندر بخش جرات، انشاء، خواجہ حیدر علی آتش، امام بخش ناسخ، یہ جو ہیں یہ لکھنؤ کے شعراء میں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، یہ لکھنؤ کے شعراء ہیں، دبستان لکھنؤ کے، اور یہ دبستان دہلی کے ہیں۔ اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ یہ شاعر کا نام دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس دبستان سے تعلق رکھتا ہے، دبستان دہلی سے، دبستان لکھنؤ سے، دبستان رامپور سے، جو بھی دبستان کا جو ہوتا ہے وہاں پہ آپشن ہوتا ہے اور جو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ کس دبستان سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا شیفتہ کا نام دے دیا اور پوچھ لیا کہ یہ کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر آپ نے پڑھا ہے کہ یہ دبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ دبستان دہلی لکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ ایک اہم نوٹ یہاں پہ میں نے ذکر کیا ہے، کچھ اہم باتیں ہیں۔ نوٹ: نذیر اکبر آبادی کا تعلق نہ دبستان دہلی سے ہے اور نہ ہی دبستان لکھنؤ سے ہے۔ اگر نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا یہ جواب ہے وہ نہ ہی دبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی دبستان لکھنؤ سے۔ یہ 90 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی، دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور 1757 میں، یہ 1740 میں پیدا ہوئے تھے اور 1757 میں یہ آگرہ چلے گئے تھے اور وہیں جا کے، جس کو آگرہ آباد پہلے اکبر آباد آگرہ کو ہی پہلے کہا جاتا تھا، پھر اسی کی طرف منسوب ہوئے اور نذیر اکبر آبادی پوری زندگی یہ کہلاتے رہے۔ تو ایک اہم قول بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نور الحسن ہاشمی کا یہ قول ہے کہ دہلویت نام ہے ایک نقطۂ نظر، ایک افتاد ذہنی، ایک مزاج شعری کا۔ نور الحسن ہاشمی کا یہ قول ہے۔ یہ قول اگر پوچھ لیتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے تو آپ یاد رکھیں کہ دہلویت نام ہے ایک نقطۂ نظر، ایک افتاد ذہنی، ایک مزاج شعری کا۔ نور الحسن ہاشمی کا یہ قول ہے۔ اب ہم دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کی خصوصیات دیکھیں گے۔ تو یہ پہلی جو خصوصیت میں نے لکھی ہے کہ دبستان دہلی میں سادہ سلیس طرز ادا اور آسان زبان کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ لکھنؤ کی دبستان میں بے لطف طرز بیان اور پرتکلف زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ دبستان دہلی میں سادہ سلیس طرز ادا اور آسان زبان کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ لکھنؤ کی داستان میں بے لطف طرز بیان اور پرتکلف زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ اگلی جو خصوصیت ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف اور اخلاق کا رنگ نمایاں ہوتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دبستان دہلی میں داخلیت پر، جبکہ دبستان لکھنؤ میں خارجیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی میں داخلیت پر اور دبستان لکھنؤ میں خارجیت پر۔ اس طرح کے بھی سوال آ چکے ہیں کہ خارجیت پر دبستان لکھنؤ پہ زور دیا جاتا ہے یا دبستان دہلی میں، تو اس چیزوں کو آپ ذہن نشی کرتے جائیں۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں مختصر غزلیں سہل ممتنع ہوتی ہیں، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں طویل غزلیں ہوتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں معنی افرینی اور الفاظ کی پاکیزگی نظر آتی ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں مبتذل الفاظ
اور معنی کے بجائے الفاظ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں معنی آفرینی اور الفاظ کی پاکیزگی نظر آتی ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے ہاں مبتذل الفاظ یعنی جو گندے الفاظ ہوتے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے، اور معنی کے بجائے ان کے ہاں الفاظ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے دبستان لکھنؤ میں۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، دبستان دہلی میں ابتذال یعنی عریاں نگاری سے پرہیز کیا جاتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے ہاں عریانیت، فحش کوئی اور معشوق کے لباس اور اعضاء کا بیان اور جنس زدگی نظر آتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں تصنع اور بناوٹ سے گریز نظر آتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے ہاں پرتصنع اور پرتکلف الفاظ نظر آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں زبان مردانہ ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں زنانہ زبان و محاورات کا بھی استعمال ملتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں جذبات حقیقی ہوتے ہیں، اس لیے سوز و گداز کافی ہوتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں جذبات سے زیادہ الفاظ کے نوک پلک سنوارنے پر ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں جذبات حقیقی ہوتے ہیں، اس لیے سوز و گداز کافی ہوتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں جذبات سے زیادہ الفاظ کے نوک پلک سنوارنے پر ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کے شعراء کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ جو ہے جو دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے جو شعراء ہیں ان کا نام ہے، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ابھی کے لیے بس کرتے ہیں، جو اگلا پارٹ ہے اس کے متعلق بھی جلدی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔